آپ چائنا میں ویگر مسلمس کو دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بالکل انائلیٹ کیا جا رہا ہے. ہر جگہ مسلمان دب رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، ذلت کا شکار ہیں. پاکستان میں ہمارے حالات کیا ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں کہ ہم IMF کی طرف سے کچھ لون کے لیے کچھ بول نہیں پاتے. اکنامکلی ہمیں جکڑا ہے وہ ان لوگوں نے. اس طرح سے ٹرکی، عرب ورلڈ اور پوری باقی دنیا کے حالات دیکھ لیں. ان کے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ وہ کوئی نیریٹو رکھنا، کوئی بات کرنا، ایک دنیا کے سامنے لابنگ کرنا اور ایٹ لیسٹ اتنا ہی کہہ دینا کہ اس سارے حالات پہ ہم کچھ ایکشن لیں گے یا کنڈیم کریں گے، سب کے لیے خاموشی کا باعث بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 جگہوں پہ ایام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دا ڈیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دا ڈیز آف پین اینڈ سفرنگس، اینڈ ایٹ ادر پوائنٹ دا ڈیز آف ریکمپینس، بدلے کا دن. ان شارٹ جو لیسنس فرام ہسٹری ہمیں ملتے ہیں دے آر نون ایز دا ایام اللہ. پہلا جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنو اسرائیل کی، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنْ ظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی اور اسے کہا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لاؤ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے ایام کے بارے میں یاد کراؤ جو ان پہ دن گزرے، جو ان پہ وقت گزرا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، آیات ہیں، سائنز ہیں ہر صبر کرنے والے، بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے. نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ کو 2 پوائنٹ ایجنڈا دیا یہاں پہ. ایک تو تورات کی کتاب کے الواح پڑھ کے ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے آنا ہے، اور دوسری چیز وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اس ٹائم کو یاد کریں کہ جس میں آپ پہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی تھی، اور آج ہم نے اس ظلم کو کس طرح سے ختم کر کے آپ کو ایلیویٹ کیا ہے. اور یاد رکھیں ایام اللہ، دا ڈیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ آر ناٹ لائک آور ڈیز. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، رب کے ہاں جو دن ہے یعنی تمہارے کاؤنٹنگ کے برابر 1000 سال کے برابر ہے. تو جو ہسٹری کا جو پیج ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا کوئک ہے. ہمارے لیے تو 10 جنریشنز گزر جاتی ہیں اس میں، لیکن اٹس کوئک. سو ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سیز دا ایام اللہ آر دا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو لیسنز فرام ہسٹری، پیکس اینڈ ویلیز فرام ہسٹری. ایسے مومنٹس جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عروج دیا اور کسی قوم کو گرا دیا اور ذلت کا شکار کیا. دیز آر دا ڈیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو بنو اسرائیل کو کہا گیا نا کہ اپنے وہ دن یاد کرو تاکہ تم ہمارے سامنے شکر گزار بنو اور ظلمات سے نور کی طرف آؤ. وہ دن کیسے تھے؟ یسومکم سوء العذاب، وہ تمہیں شدید عذاب دیا کرتا تھا. اور کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ کرتا تھا. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ اس چیز میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. تو فرعون پہلے تو سیویئر پنشمنٹ دیا کرتا تھا، اور اوپر سے آئرنی کیا تھی کہ اس نے کیا کیا، اس نے اسکرپٹ کو بالکل فلپ کر دیا، اور وہ لوگوں میں یہ نیریٹو بیچتا تھا کہ یہ لوگ شریر ہیں، شر پسند ہیں، یہ تمہارا دین بدل دیں گے اور زمین میں فساد کر رہے ہیں. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فسادا، تمہارے دین کو بدل دیں گے یا یہ فساد کریں گے. تو بنو اسرائیل پہ ایک تو ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ نیریٹو بلڈنگ، لابنگ کرنا، اور سب کو CNN اور BBC کی طرح، فاکس نیوز کی طرح بن کے پیش کرنا کہ یہ فسادی لوگ ہیں. Do you condemn Hamas for what they did on 7th October? Do you condemn their attacks? Do you condemn anti-Semitism? XYZ سب کچھ ہو رہا. Wallahi, if you read Quran and if you read the story of Musa علیہ السلام, you see جو قرآن میں آتا ہے، جو فرعون کر رہا تھا اور جو اس ٹائم پہ ہو رہا تھا، وہ آج بنو اسرائیل اور آج کا جو ویسٹرن میڈیا وہ کر رہا ہے. And that is the reason, subhanallah, why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the story of Musa so often in the Quran. موسیٰ کا بہت ذکر ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے لیسنس.
Fir'aun sent his media guys and his PR guys and his narrative builders and lobbyists کہ دنیا میں جا کے یہ بتا دو کہ ظلم اور زیادتی کرنے والے یہی لوگ ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اناؤنسمنٹس کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیج دیا. اور آگے قرآن میں کیا آتا ہے ایک آیت چھوڑ کے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، کہ یہ لوگ بنو اسرائیل ہمیں غصہ پہنچا رہے ہیں، ہمیں غصہ دلا رہے ہیں فار واٹ دے آر ڈوئنگ، فساد فی الارض، اور زمین میں کرپشن کر کے اور دین بدل کے. اور سبحان اللہ آج کل جو ہمارے میڈیا ہے اور جو اسرائیل کا جو ایک نیریٹو ہے وہ کیا ہے کہ حماس نے ظلم کیا اور وہ اس نے انیشیٹ کیا، حالانکہ دے forgot what they did before 7th October. اور ان کا جو النکبہ اور جو جینوسائڈ پچھلے 70+ years اراؤنڈ 100 years سے چل رہا ہے اس کو بالکل بھول جاتے ہیں. اینڈ دے اسٹارٹ آف with 7th October. سو وی ٹیل دیم، جیسے قرآن میں فرعون اسرائیلیوں کے ساتھ، یہ بنو اسرائیل کون ہے؟ یہ اسرائیلیز ہیں، ان کے ساتھ جو کر رہے تھے اسرائیل، یو نیڈ ٹو لرن فرام یور اون ہسٹری. وٹ آر یو ڈوئنگ رائٹ ناؤ ود دا امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا تھا اپنے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، یور رزلٹ ول نیور بی ڈفرینٹ. ایام اللہ سبحانہ تعالیٰ ول گیو وکٹری ٹو دوز ہو آر اوپریسڈ اینڈ ول ڈسٹرائے دا اوپریسرز. دیز آر دا ایام اللہ. اور جو پچھلے 2023 سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہر رمضان میں ظلم اور زیادتی، بلکہ ہر ایوری سیکنڈ منتھ بمبارڈمنٹس ہیں اور لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے اور ریپ کرنا ہے اور قتل کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ناٹ لیٹ دس ہیپن فار لانگ اینڈ اسرائیل ہیز ٹو لرن. دا بنو اسرائیل دے ہیو ٹو لرن فرام دس لیسن. اور جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں، جو ویٹو کر رہے ہیں، اور جو US اور UK کے لوگ ہیں، اور جو فرانس اور پیرس جو بنا پھرتے ہیں بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن، they need to learn. And the same narrative which Fir'aun used, they are saying the same.